السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ پروگرام زیب قریشی ٹی وی کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور جن بھائیوں نے سبسکرائب کر لیا ہے وہ اس کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور اپنے کمنٹس ضرور دیجئے گا۔ اور میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اس پروگرام کو پورا سنا کریں تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہ جائے۔ سب سے پہلے آپ سے بہت بہت معذرت خواہ ہوں کہ یسٹرڈے میں کوئی پروگرام ریکارڈ نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے جو ہے اپنے گھر جانا ہے، واپس بیک ٹو انگلینڈ جانا ہے، تو اس کے لیے مجھے ویکسینیشن کے لیے کل جانا پڑا۔ فائزر لگوائی کراچی ایکسپو سینٹر سے، تو بہت ہی چند ہی سیکنڈوں میں وہ لگ گئی، اور اس کے بعد میں گھر آیا تو کچھ طبیعت میں جو ہے تھوڑی سی چڑچڑاہٹ تھی، تو میں نہیں کر سکا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بخار نہیں، کوئی درد نہیں کسی قسم کا، صرف جو انجیکشن لگایا تھا اس کا تھوڑی سی چڑچڑاہٹ ہوئی، پھر ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے میں کل ریکارڈ نہیں کر سکا۔ بھائی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا۔ تمام دنیا کو، میں عالم اسلام کی بات نہیں کر رہا، تمام دنیا کو رحمت للعالمین کا یہ جنم، رحمت للعالمین کی یہ سالگرہ، رحمت للعالمین کی یہ پیدائش مبارک ہو، جس کو ہم بچپن میں 12 وفات کہا کرتے تھے، لیکن آج کل مختلف ناموں سے لوگ پہچاننے لگے ہیں۔ 12 ربیع الاول، کوئی کچھ۔ بہرحال یہ بہت ہی مبارک دن ہے جس روز اللہ نے روح زمین پر یہ احسان فرمایا کہ اپنے پیارے دلارے نبی کو جو ہے ہم میں بھیجا، اور انہوں نے ہمیں اللہ کی راہ پہ چلنا سکھایا، انہوں نے ہمیں اللہ کے بارے میں بتایا، اور الحمدللہ آج ہم انہی کی طفیل مسلمان ہیں۔ اور جیسا اللہ کے رسول نے ہمیں، اللہ نے اپنے رسول کو بتایا وحی کے ذریعے، وہی بات اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی، اور الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی تعلیمات پر ہم عمل کر سکیں۔ سب کو ربیع الاول مبارک۔ اور 19 میں نے سنا ہے کہ اکتوبر کو جو ہے وہ ربیع الاول ہے۔ بہرحال بہت بہت ایڈوانس میں مبارکباد۔ آج 2-3 موضوعات ہیں جن کو آہستہ آہستہ میں ٹچ کروں گا، زیادہ ان کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا، صرف آپ کو میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ خبر یہ بھی ہے کہ چائنا نے اپنی عوام کو یہ کہہ دیا ہے کہ جی تیسری عالمی جنگ ہونے کو تیار ہے، تو وہ ریڈی رہیں اس کے لیے۔ پھر آج جو ان کی ایک ایٹمی آبدوز ہے جو کہ امریکہ کی، وہ ساؤتھ سی، چائنا ساؤتھ سی میں تھی، اس کو جو ہے نقصان پہنچایا گیا، اور کچھ امریکہ کے کرو ممبر جو ہے وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور کچھ کے زیادہ زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، لیکن میرے پاس ابھی تک کسی کے مرنے کی خبر نہیں پہنچی، تو اس لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے۔ اب اگر بات یہ کہ اگر یہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تیسری عالمی جنگ شروع ہو جاتی ہے، تو دنیا جو ہے 2 گروپ میں بٹ جائے گی۔ ایک گروپ جو ہے امریکہ کے ساتھ ہوگا، اور ایک گروپ چائنا کے ساتھ ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ جو ممالک شامل ہو سکتے ہیں ان میں اگر ہم بر صغیر میں لے لیں تو مجھے لگ رہا ہے زیادہ امکانات یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جائے گا، اور اگر مڈل ایسٹ کی طرف لے لیں تو 2-4 عرب کنٹریز ہیں جو کہ امریکہ کی طرف جائیں گی۔ پھر اگر آپ ادھر وسطی ایشیا میں آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ انڈونیشیا، ملیشیا، تائیوان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یہ امریکہ کا ساتھ دیں۔ اور پھر اگر آپ امریکہ کی طرف سے آئیں تو امریکہ ہے، پھر برطانیہ، یورپ میں آ جائیں تو برطانیہ جو ہے وہ ساتھ دے سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یورپین یونین بھی ساتھ دے دے، چونکہ کوئی پتہ نہیں۔ لیکن فرانس سے جب سے انہوں نے غداری کی ہے، فرانس کی جو آبدوزوں کا معاہدہ تھا آسٹریلیا کے ساتھ، اور انہوں نے چالاکی سے اور مکاری سے، کننگ پنے سے وہ آبدوزوں کا جو ہے وہ معاہدہ توڑوا کر اپنی طرف کر لیا،
اس سے فرانس بڑا ناراض ہے اور فرانس کو فلی سپورٹ کر رہے ہیں یورپی یونین۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یورپی یونین جو ہے وہ اس طریقے سے کرے گی، مجھے لگتا ہے کہ وہ امریکہ کا ہی ساتھ دیں گے۔ تو یہ تیسری عالمی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ پھر اگر آپ ادھر مڈل ایسٹ کی طرف آ جائیں تو اسرائیل تو بالکل امریکہ کا پٹھو ہے، وہ تو 110% جائے گا۔ پھر ادھر آپ آ جائیں دوسرے گروپ کی طرف آپ دیکھیں تو ادھر چائنا ہے جو مین فگر ہے، پھر چائنا کے ساتھ رشیا ہے، رشیا کے ساتھ پھر آپ اگر ادھر آ جائیں ہو سکتا ہے بنگلہ دیش چائنا کے ساتھ جائے، نیپال چائنا کے ساتھ جائے، اور پاکستان ڈیفینیٹلی پاکستان چائنا کے ساتھ جائے گا، اور پھر افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ چائنا کے ساتھ جائیں گے، ایران جو ہے وہ ہے، ٹرکی جو ہے وہ ہے۔ اب چونکہ ٹرکی جب اگر اس سائڈ پہ آئے گا تو یونان ڈیفینیٹلی وہ امریکن سائڈ پہ جا کر گرے گا، چونکہ ٹرکی اور یونان کی ہمیشہ لڑائی رہتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آذربائیجان، تاجکستان، ازبکستان یہ سب جو ہے یہ رشیا والی سائڈ پہ آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ بیلاروس ہے، وہاں پر یوکرین جو ہے ہو سکتا ہے امریکہ کا جو ہے ساتھ دے دے۔ یوکرین کی میں بات کر رہا ہوں، چونکہ یوکرین کے لوگ جو ہے رشیا سے جو ہے بڑے دل میں خار رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک گروپ بن جائے گا۔ جب پھر یہاں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے پاس ایٹم بم ہے، اس میں چائنا ہے، رشیا ہے، پاکستان ہے، اور اگر ساؤتھ کوریا نے اگر ساتھ دیا امریکہ کا تو ڈیفینیٹلی نارتھ کوریا پھر رشیا اور چائنا کے ساتھ آئے گا۔ تو اس کے پاس بھی میزائل سسٹم ہے، اس کے پاس بھی ایٹم بم ہے، وہاں پہ امریکہ کے پاس ہے، برطانیہ کے پاس ہیں، فرانس کے پاس ہیں، اور اسرائیل کے پاس ہیں جو کہ ڈکلیئر نہیں کرتا لیکن اس کے پاس ایٹمی ہتھیار اور میزائل موجود ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک جنگ کا جو ہے طبل بج چکا ہے اور خوفناک جنگ ہونے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں آپ کو سب کو محفوظ رکھے، اور جتنے بھی معاملات ہیں یہ سب کچھ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ختم ہو جائے۔ دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں امریکہ کے جو نائب وزیر خارجہ ہے وہ پاکستان تشریف لائی ہیں، اور انہوں نے وہی کہا ہے کہ جی ڈو مور، اور وہاں سے عمران خان کا وہی جواب ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اور آج آپ نے باڈی لینگویج میں دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے بو ہو کے انہوں نے محمود قریشی سے ملی ہیں، اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی آپ ہمیں یہ دے دیں وہ دے دیں، لیکن پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں۔ تو ایبسلیوٹلی ناٹ، کسی بھی قیمت پہ ہم آپ کو اپنے ہوائی اڈے، اپنی زمین ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ تو وہ بڑا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو رام کر لیا جائے لالچ دے کے۔ پھر ابھی وہ فیٹ اپ کا اجلاس ہوگا، اس میں بلیک میل کریں گے، پھر IMF کا ہوگا، پھر ہو سکتا ہے وہ کچھ اور پابندیاں لگانے کی کریں۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ برسہ برس سے جو ہے ایران پہ پابندی لگی ہے، تو ایران کا انہوں نے کیا بگاڑ لیا؟ بلکہ جتنی آپ پہ پابندی لگتی ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، اتنا ہی آپ زبردست کام کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمیں چند گیہوں کے دانوں کے عوض ہم سے F-16 کے پیسے لے لیے اور کہا جی ہم جہاز نہیں دیتے، لیکن پاکستان نے الحمدللہ F-17 بنایا، اب اپنے جہاز ڈیولپ کر رہا ہے، پھر اس کے علاوہ اسٹیل طیارے آ رہے ہیں، پھر ہیلی کاپٹر کی طرف جا رہا ہے۔ پھر ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان اپنے بوئنگ بنانے کے چکر میں، یعنی کمرشل جو جہاز ہیں ان کو بنانے کے چکر میں ہے۔ پھر ٹینکس ہم نے اپنے بنائے، کیننز اپنی بنائی، توپیں اپنی بنائی۔ تو ماشاءاللہ پاکستان اب ایک بہت دور نکل چکا ہے، ان کی چکر میں اب پاکستان جو ہے آنے والا نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک خبر اور یہ آئی کہ جی اب اگر فرض کر لیجئے کہ یہ امریکہ کو اگر اڈے چاہیے تو رشیا کہہ رہا ہے کہ جی ہم آپ کو اڈے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب بات یہ کہ رشیا کے ٹکڑے کروائے تھے امریکہ نے پاکستان کے ذریعے، لیکن اب الٹی ہی گیم ہو گئی، الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ اس سائڈ پہ ہے، رشیا کے سائڈ پہ، اور انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے سائڈ پہ ہے۔ تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ انڈیا کسی طریقے سے پاکستان پر حملہ کر دے، لیکن وہاں پر چائنا جو ہے وہ ہماچل پردیش اور دوسرے علاقوں میں جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے ان کی پٹائی لگا رہا ہے انڈیا کی، تو وہ وہاں سے نہیں ہل پا رہے ہیں۔
تو بہرحال یہ بہت ہی زبردست ایک جنگ چھڑنے والی ہے۔ ایک خبر اور بھی تھی، چونکہ کل میں نے پروگرام نہیں کیا تو میں ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی مختصر سی کور کرتا چلوں کہ ISI جو ہے وہ دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور ISI نے کہتے ہیں کہ جی تقریباً 100 CIA کے ایجنٹوں کو مار دیا ہے یا ان کو اپنا گردان بنا لیا۔ آپ نے کبھی کبوتر پالے؟ میں نے بڑے پالے ہیں بچپن میں، کبوتر بازی بھی کی، کبوتر بھی اڑاتا تھا، ہاں سیٹی مارنا۔ تو اس کو ہم ایک چکناؤ بنا کے دیتے ہیں کبوتروں کو، اس میں بیسن کی روٹی ہوتی ہے، اس میں کچھ میٹھا ملاتے ہیں، شہد وہد گڑ وڑ، اور اس میں باجرہ واجرہ ملا کے، مطلب ایسا اصلی گھی کا، اس کو ہم کہتے ہیں چکناؤ، وہ دیتے ہیں بنا کے۔ جو اگر چگلے دانہ ایک دفعہ تو وہ نہیں جاتا۔ تو الحمدللہ ISI نے کچھ اسی طریقے کا معاملہ پھینکا ہے۔ پھر کچھ وہ دشمن جو ہندوستان کی باتوں میں آ کے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے تھے، الحمدللہ ان کا بھی جو ہے ولد علمہ کر دیا ہے ہماری ISI نے۔ پھر ادھر جنرل باجوہ کی جگہ جو ہے وہ فیض حمید کی آنے کی خبریں ہیں، اور پھر وہاں پہ جنرل ندیم انجم کے آنے کی خبریں ہیں، اور جو ہے مسلم لیگ نون اس میں کافی دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ یہ بہت سی سٹوریز ہیں جو کہ چل رہی ہیں۔ بس مجھے صرف یہی کور کرنا تھا کہ یہ جو تیسری جنگ عظیم کا طبل بج چکا ہے یہ نہ بجے اور لڑائی نہ ہو، لیکن جب اگر ہو ہی جائے گی تو پھر دیکھ لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تو پوری ہو کے رہے گی، غزوہ ہند بھی تو پورا ہو کے رہے گا، اور پھر جو خراسان سے جو فوجیں چلیں گی، اور بقول ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے کہ آدھا افغانستان جو ہے وہ پاکستان میں آ کے مل جائے گا، تو میرے خیال میں وہ بیلٹ، وہ علاقہ جو پختونوں کا ہے، جو پشتونوں کا ہے، وہ پاکستان سے آ کے مل جائے گا، اور یہی خراسان کا علاقہ ہے، اور یہیں سے وہ فوجیں چلیں گی جو غزوہ ہند میں پیش ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو دین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چلتے چلتے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ابھی نئے میرے سبسکرائبر ہیں، دیکھنے والے ہیں، تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے، اور نہیں کیا تو کر لیجئے، اور اگر کر لیا ہے تو آپ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، ساتھ ہی ساتھ شیئر کا بٹن بھی دبا دیجئے، لائک بھی کر دیجئے، اور اسی دعا کے ساتھ کہ ہمارے نبی جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس در یتیم کو بھیجا ہمارے لیے۔ یہودیوں کو یہ غم کہ جی جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ بنو اسحاق کی نسل سے آئے، یہ حضرت اسماعیل کی نسل سے کون در یتیم نبی آ گیا، ان کو بڑا غم ہے اس بات کا۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے بھائیوں، آپ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ دیوبندی عقائد کے ہیں، کوئی کہتا ہے جی نہیں آپ اہل حدیث عقائد کے ہو، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی آپ یہ ہو، آپ بریلوی ہو، آپ فلانے ہو، ڈھمکانے ہو۔ میں یہ کہتا ہوں اپنے نبی کے جشن کو اتنی زور سے منائیے، اتنے شور سے منائیے، ساری دنیا کو پتہ ہو کہ اس 12 ربیع الاول والے دن اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا انعام کیا، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہمارے پہ ہوا کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس دنیا میں جو ہے بھیجا، بنی نوع انسانیت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ یہ رحمت للمسلمین ہے، اللہ نے کہا میں رب العالمین ہوں اور محمد رحمت للعالمین ہے۔ مجھے اجازت دیجیے کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی السلام علیکہ، یا رسول السلام علیکہ، یا حبیب اللہ السلام علیکہ۔